بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ شمائل ترمذی کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے باب ما جاء فی خاتم النبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 6 کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح انبأنا ابو عقیل الدورقش عن ابی نضرة الاوفی قال سألت ابا سعید الخدری عن خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبوۃ فقال كان في ظهره بزعة ناشزة۔ ابی نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال ہوا فائل، یہ نضرہ کی طرف چلا گیا، یعنی نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ سألتو میں نے سوال کیا، اس میں انا فائل، ابا سعید مفعول حالت نصب میں، ان خاتمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں۔ اب دیکھیے، یعنی یہاں پر یہ لفظ اس لیے لایا گیا تاکہ وضاحت کر دی جائے کہ خاتم سے یہاں کیا مراد ہے، کیونکہ خاتم سے مراد انگوٹھی والی مہر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مہر نبوت مراد ہے، یعنی ہوا فاعل۔ اس جگہ ان کا مطلب یہ تھا خاتم النبوہ یعنی ختم نبوت کی مہر۔ فقال صحابی فرماتے ہیں یعنی ابا سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جواب دیا، کانا فی ظہرہ بزعتن، بزعتن اسم ہے کانا کا اور ظہرہ خبر ہے کانا کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کی طرح تھی۔ ناشزتن یعنی کہ ابھرا ہوا ہونا، اور بزعتن اس کا مطلب ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا، یعنی کہ جب ابو نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ بتلایا کہ آپ کی پشت مبارک پر ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبہ قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری قال حدثنا حماد بن زید قال اخبرنا عاصم الاحولی عن عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ اب یہاں دیکھیے، عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال ہوا اس کا فائل ہے، اتیتو انا فائل آ گیا اور رسول یہ مفعول ہے حالت نصب میں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہو فی ناس من اصحابہ، ہوا مبتدا ہے، فی ناس آپ چند لوگوں میں تھے، وہ چند لوگ کون تھے؟ تو من اصحابہ فرمایا، یعنی کہ یہاں پر ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کے صحابہ کرام میں سے تھے۔ فدورتو دارا یدورو چکر لگانا، فدورتو میں انا فائل، ہاکذا اسی طرح سے، یعنی انہوں نے چکر کاٹ کر دکھایا ہوگا، ہاکذا اس طرح میں نے آپ کے پیچھے کی طرف چکر لگایا، خلفی ہی پیچھے کی طرف۔ فعرف الذی اریدو، عرفہ یا عارفو کا مطلب ہوتا ہے جاننا، عرفہ کا فائل ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، الذی مفعول ہے، اریدو اس کا صلہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ فالقا
القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، لیکن جب عن کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا۔ فَأَلْقَى الرِّدَاءَ، ردا کہتے ہیں چادر کو، عن ظہرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اپنی کمر سے ہٹا دیا۔ القا یلقی باب افعال سے، فرماتے ہیں فرأیت، انا فاعل میں نے دیکھا، موضع الخاتمی، موضع کہتے ہیں جگہ کو، اسم مفعول کا وزن ہے، یعنی وہ جگہ جہاں رکھی ہوتی ہے، مطلب کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی جگہ کو دیکھا جو کہ دونوں کندھوں پر تھی، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ پھر آگے اس کی صفت بتا رہی ہیں کہ وہ مہر نبوت کیسی تھی، مثل الجمعی یعنی کہ وہ جگہ مٹھی کی طرح تھی۔ پھر آگے فرمایا حولہا خیلان، اب یہ صفت ہے خاتم کی، خاتم مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی کہ اس کے ارد گرد تل تھے۔ پھر آگے فرمایا کأنہا ثالیل، اب یہ جملہ صفت ہے خیلان کی۔ پھر آگے کأنہ حروف جو ہے مشبہ بالفعل ہیں، ہاں اسم کأنہ، ثالیل یہ خبر ہوگی۔ تو یہاں سے تلوں کا سائز بتا رہے ہیں۔ دیکھیں بعض لوگوں کے جسم پر تل ہوتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے سکن کے ساتھ کے ہوتے ہیں، مطلب کہ ابھرے ہوئے نہیں ہوتے، اور بعض لوگوں کے جو تل ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تلوں کا سائز بتایا جا رہا ہے کہ وہ تل ایسے تھے کہ ابھرے ہوئے مسوں کی طرح۔ پھر فرمایا فرجعت، میں لوٹا، استقبلتہ میں سامنے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقلت میں نے کہا غفر اللہ لک، مغفرت فرمائے اللہ آپ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، پس کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولک، تمہاری بھی، یعنی تمہاری بھی مغفرت فرمائے اللہ۔ فقال القوم، پس کہا مجھے قوم کے لوگوں نے، استغفر لک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ استغفرہ یہ استفہامیہ ہے، یعنی سوالیہ ہے، یعنی قوم نے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے؟ فقال، میں نے کہا نعم، جی ہاں، ولکم، اور تمہارے لیے بھی۔ ثم، پھر تلا ہذہ الآیہ، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرو اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی کے لیے دعائے مغفرت فرما چکے ہیں۔ یعنی کہ اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، وہ اپنے دل میں یہ شوق رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھوں، تو اس غرض سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چکر لگانے کا منشا سمجھ لیا اور اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مٹھی کے ہم شکل مہر نبوت کو دیکھا، تو وہ پھر مہر نبوت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ مہر نبوت کے چاروں طرف تل تھے جو گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہی مکمل ہوا، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔